بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دلچسپ قصہ خود حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا مودودی اور مولانا منظور نعمانی صاحب بھی موجود تھے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک صاحب نمودار ہوئے۔ ہم چونکہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں اس لیے سمجھ گئے کہ شیعہ مجتہد ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ امام خمینی ہیں۔ امام خمینی شیعوں کے بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی جو کتاب ہے ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعت، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ امام خمینی ہے جو اسی جلسے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مفتی امین الحسینی ان کو جانتے تھے، وہ کچھ سال ایران میں رہ چکے تھے۔ اس زمانے میں خمینی صاحب سے بھی تعارف ہوا تھا۔ مفتی صاحب ان کے استقبال کے لیے اٹھے اور بیٹھے ہوئے تمام ارکان کا تعارف کرایا کہ مولانا مودودی ہیں، یہ فلاں ہیں، اور ہمارے بارے میں کہا کہ یہ استاذ ابوالحسن علی الحسنی الندوی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، خمینی صاحب نے کہا، نعم نعم عارفہ من خلال کتابہ ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے جس کتاب کا نام ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا، یعنی حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام حضرت نے رکھا تھا کہ ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ ارتداد پایا جا رہا ہے ہر طرف، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ کاش کوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوتا تو جو ارتداد پایا جا رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرتا۔ تو حضرت نے کتاب کا نام رکھا ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا۔ تو خمینی جو تھے وہ کہنے لگے، یا لیتہ سماہ ردۃ ولا ابا حسن لہا، کہ کاش انہوں نے کتاب کا نام یہ رکھا ہوتا ردۃ ولا ابا حسن لہا، کہ ارتداد تو پایا جاتا ہے لیکن ابو حسن موجود نہیں ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے۔ گویا کہ خمینی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے تھی اور ان کی تعریف ہونی چاہیے تھی، نہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا لیس ھکذا یقول العرب، کہ عرب تو ایسے استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، یقول العرب، عرب اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، ردۃ ولا ابا بکر لہا، اور جو عرب استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، قضیۃ ولا ابا حسن لہا، قضیۃ ولا ابا حسن لہا، یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو عربی دانی تھی خمینی کی، وہ حضرت نے وہی نکال دی۔ یہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، یہ جملہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ایک مرتبہ کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہوگا تو حضرت نے فرمایا کہ کاش مسئلہ پیش آ گیا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، کاش وہ موجود ہوتے۔ تو بہرحال آگے بھی سنیے پھر دلچسپ لطیفہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا لطیفہ یہ پیش آیا کہ چونکہ رابطے کے ارکان کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ہم سب وہاں گئے لیکن مطاف میں بہت بھیڑ تھی۔ مولانا مودودی باب السلام کے پاس چلے، ہم اور مولانا منظور نعمانی صاحب بھی وہیں گئے۔ ادھر خمینی صاحب بھی تھے۔ جب طواف کرنے لگے تو انہوں نے اپنے خاص ایرانی لہجے میں دعا کی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ خدایا ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے، ہم سے پہلے چلے گئے۔ تو حضرت نے بھی انہی کے لہجے میں پڑھ کر سنایا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ اتنا ہی کہتے تھے، آگے نہیں پڑھتے تھے۔ ہم نے زور سے کہا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے تو ان کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر بغض اور کینہ پیدا مت فرمائے، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کینہ رکھتے ہیں صحابہ اکرام سے۔ تو مولانا مودودی کہنے لگے کہ آپ نے چپت لگا ہی دی، چونکہ ان کے دل میں کینہ ہے صحابہ کا، اس لیے وہ دعا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ادھوری دعا پڑھ رہے تھے خمینی صاحب۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے بھی پڑھ دیا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو بغض پایا جاتا ہے وہ دور ہو۔ بہرحال یہ دلچسپ لطیفہ ہے جو حضرت نے خود سنا رکھا ہے، یہ کتاب ہے مجالس حسنہ، اس کے اندر دیکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔